الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح لکھ دیا ہے اور اپنے غیبی فیض سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ وہ ان کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہا کریں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہی جماعت وہ اللہ کا لشکر ہے، اور سن لو کہ اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجھے ماں باپ سے اولاد سے جان سے بھی پیارے ہیں، مجھے ماں باپ سے اولاد سے جان سے بھی پیارے ہیں، صحابہ راحت قلب و جگر آنکھوں کے تارے ہیں۔
صحابہ رونق بزم رسالت بن کے آئے ہیں، صحابہ ہی نے سمجھائے نبی کے جو اشارے ہیں، صحابہ نے صداقت سے، عدالت سے، سخاوت سے، شجاعت سے پریشان گیسوئے عالم سوارے ہیں، صحابہ ہی کی نصرت کو خدا نے آسمانوں سے فضائے بدر میں لشکر فرشتوں کے اتارے ہیں، صحابہ کو خدا نے عز و تمکین و رضا بخشی، خدا کے برگزیدہ ہیں، رسول اللہ کے پیارے ہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و معاویہ و حیدر نے محبت سے نبی کے بعد بھی یکجاں ہو کر دن گزارے ہیں، ظہور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، صحابہ آسمان رشد کے روشن ستارے ہیں، مجھے ماں باپ سے، اولاد سے، جان سے بھی پیارے ہیں، صحابہ راحت قلب و جگر آنکھوں کے تارے ہیں، بزرگان محترم، برادران عزیز، آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ بہت زیادہ میرے بارے میں سوچتے ہوں گے کہ صحابہ کا تذکرہ بہت کرتا ہے، میرے دوستو، دین کے بے شمار مسائل ہیں اور سبھی کا تقاضا ہے کہ بیان کیے جائیں، لیکن جب حالات انسان کو مجبور کر دیں تو پھر ہر حساس مسلمان، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم، پھر وہ اس اہم بات کو اہمیت اور اولیت دیتا ہے۔ یوں تو پاکستان میں پہلے بھی ازلی، اصلی، نسلی بدنصیب و بدبخت صحابہ کرام کو بھونکتے رہے اور مسلمان اپنے اپنی بساط کے مطابق اس کا دفاع کرتے رہے، رد کرتے رہے، اور آپ حضرات سب کے علم میں ہے، مجھے جتنا شعور ہے، پاکستان میں ایسی کوئی حکومت نہیں آئی، نہ گزری ہے، جنہوں نے صحابہ کی عظمت کا دفاع کیا ہو، چاہے اس سے پہلی حکومت لیگ والوں کی ہو، اس سے پہلے پیپل پارٹی والوں کی ہو، یا دوسری یا موجودہ۔ ان کا اگر اختلاف کسی درجے میں ہے تو اپنی شخصی مفادات کا ہے، لیکن خدا کے دین کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے اور صحابہ کرام کے دفاع کے لیے، یہ سب میں قدر مشترک انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔
پچھلے ادوار کے اندر بھی صحابہ اکرام کو بکواس کرنے والے بہت سے گزرے ہیں، تحریراً بھی اور تقریراً بھی، خصوصاً محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے ان تمام کتوں کی زبانیں کھل جاتی ہیں۔ لیکن اس دفعہ اس دور حکومت میں کچھ زیادہ ہی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس نے اتنی جسارت کی ہو کہ بکر صدیق جیسی شخصیت جو نبی کے بعد کائنات کا سب سے بڑا انسان ہے اس کے بارے میں بکواس کیے ہوں۔ اسلام آباد میں پاکستان کے مرکزی دارالحکومت کے اندر ایک کتے نے ان کی شان میں گستاخی کی اور حکمران طبقے نے بجائے اس کو گرفتار کرنے کو بحفاظت اس کو ملک سے باہر بھیج دیا۔ خدا کی ارب ہا لعنتیں ہوں صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں پر اور ان کے معاونین پر۔ اسی طریقے سے کراچی میں ہوا۔ آپ حضرات یقیناً کاروبار کرتے ہیں، اپنے اپنے معاملات میں مصروف رہتے ہیں، لیکن آپ کو ذرائع ابلاغ پر بھی نظر ضرور ہوتی ہوگی۔ میں تو ایک طالب علم کا قسم کا انسان ہوں، مجھے ہر وقت میری طبیعت بڑی حساس ہے۔ علماء کو گالیاں دی جائیں مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، جب نبی کی جماعت کو گالیاں بکی جائیں تو مجھے آگ لگ جاتی ہے۔ ہمیں گالیاں دی جائیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن صحابہ کو گالیاں دینے والا اور پھر مسلمان بھی اور صحابہ کے ماننے کے مدعی دعوے دار بھی ہوں اور پھر وہ کسی قسم کا رد عمل نہ ظاہر کریں، یہ ایمان کی بدترین قسم کمزوری ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیجئے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی شخص کسی منکر کو یعنی خلاف شرع کام کو دیکھے تو اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے اس کے خلاف احتجاج کرے اور روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر زبان بھی نہیں کھول سکتا فَبِقَلْبِهِ، تو کم سے کم دل سے اس منکر کو اس برائی کو برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ دوسری روایت میں وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اس کے بعد تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا ایمان باقی نہیں رہ جاتا۔ ہمارے پاس کوئی قوت نافذہ نہیں ہے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ چوکوں میں لٹکا کر ان کو عبرت کا نشان بنایا جاتا، ساری دنیا عبرت حاصل کرتی۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم پر یکے بعد دیگرے آگے پیچھے اس قسم کے لوگ مسلط ہوتے رہے ہیں جن کے دلوں کے اندر نبی کی اور نبی کی جماعت کی کوئی محبت نہیں۔ ماضی میں ہم دیکھتے رہے، یہ نہیں کہ صرف اسی دور کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہاں البتہ پہلوں کے مقابلے میں ذرا زیادہ ہے، اتنا فرق ضرور ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں ہر پہلو سے صحابہ اکرام کا دفاع کروں اور اس سلسلے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ مسلمان بھائیوں کے سامنے رکھ دوں۔ اب ایک چند حدیثیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کی بدگوئی کرتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، خدا کے فرشتوں کی اور ساری کائنات کی لعنت ہے۔ دوسری روایت، اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ روایت مشکات میں موجود ہے۔ میرے ساتھیوں کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو کہ وہ تم سب سے بہتر ہیں، پھر وہ جو ان سے پیچھے آنے والے، پھر وہ جو ان سے پیچھے آنے والے ہیں، یعنی تابعین اور تبع تابعین۔ تیسری حدیث، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے میری زیارت کی، جس نے میرا دیدار کر لیا، یا میرے دیدار کرنے والے کو زیارت کی، اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ یعنی حضور کا فرمان یہ ہے کہ مجھے دیکھنے والے صحابہ کرام پر تو آگ حرام ہے ہی،
جو صحابہ کو حالت ایمان میں دیکھنے والا ہوگا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ روایت مشکات میں ابھی حال میں گھر سے نکلنے سے پہلے یہ کتابیں دیکھ کر آیا ہوں۔ چوتھی روایت، طوبیٰ لمن رآنی و رأى من رآنی، خوش نصیب ہے وہ آدمی جس نے میری زیارت کی یا میرے دیکھنے والے کی زیارت کی۔ پانچویں روایت، اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا، جب اللہ تعالیٰ میری امت کے کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرماتے ہیں، القا فی قلبی حب اصحابی، تو اللہ اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ صحابہ کی محبت دلیل ہے اس بات کی کہ خدا بند قدوس نے اس پر اپنی مہربانی فرما دی ہے۔ اگلی روایت، من احسن القول فی اصحابی فہو مومن، جو شخص میرے صحابہ کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے یا اچھی بات کرتا ہے وہ ایمان والا ہے۔ ایک روایت میں ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے ساری کائنات میں پسند کر لیا، منتخب کر لیا، واختار علی اصحاباً، اور میرے کچھ ساتھی چن لیے ہیں، واختار علی منہم اصحاراً و انصاراً، کچھ تو میرے سسرالی بنا دیے، کچھ میرے مددگار بنا دیے۔ فمن حفظنی فیہم حفظہ اللہ، جس شخص نے بھی ان صحابہ کے بارے میں مجھے محفوظ رکھا، یعنی مجھے تکلیف نہیں پہنچائی، صحابہ کی بدگوئی کر کے مجھے محفوظ رکھا، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ومن آذانی، اور جس نے ان کی بدگوئی کر کے مجھے اذیت پہنچائی، اذاہ اللہ، اللہ اس کو اذیت دیں گے۔ ایک مشہور روایت جو بار بار آپ حضرات سن چکے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کے طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو خوش نصیب ان سے پیار کرے گا اس خوش نصیب کو پہلے مجھ سے پیار ہے، اس لیے میرے پیاروں کے ساتھ پیار کر رہا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس بد نصیب کو مجھ سے بغض ہے، اس واسطے میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ ومن آذاہم فقد آذانی، جو صحابہ کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جو مجھے اذیت دیتا ہے وہ اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، تو جو اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے خدا اس کو اپنے قہر و غضب کے اندر گرفتار کر لے گا۔ اور قرآن کی اس آیت کو دیکھیے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کی دنیا میں بھی اس پر لعنت اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور آخری حدیث سنا کر بات آگے چلتا ہوں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں بدگوئی نہ کرنا۔ اب حضرات میں صاحب مطالعہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، ان کی معلومات کے لیے ایک بات کہتا ہوں۔ حدیث کی کتاب میں سب کا لفظ آتا ہے، لا تسبوا من سب اصحابی، جس کا ترجمہ اکثر لوگ غلط کرتے ہیں۔ آپ اردو زبان کے اندر ایک لفظ پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، لکھتے ہوں گے، سب و شتم۔ سب کہتے ہیں مطلب بدگوئی کو، شتم کہتے ہیں گالی بکنے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شتم کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، یعنی اللہ کے پیغمبر سمجھتے تھے کہ کوئی ایسا بدنصیب ہوگا جو صحابہ کو گالی بکے، البتہ صحابہ کے بارے میں بدگوئی کرنے والے بدنصیب ہوں گے، اس لیے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ذرا سی بدگوئی بھی نہ کرنا۔ فلو ان احدکم بالفرد، تم میں سے کوئی شخص بھی انفق مثل احد، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم، اور اس کے مقابلے میں میرا صحابی آدھ سیر جو خرچ کرے تو اس کا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا میرے ساتھی کے آدھ سیر جو خرچ کرنے کے برابر درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ چند احادیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کو سنانی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس شخص کو بھی خدا کی ذات سے محبت ہے وہ اللہ کے نبی سے ضرور محبت کرے گا۔ جو نبی کے ساتھ محبت نہیں کرتا اس خدا کی ذات پر ایمان ہی نہیں۔ کسے باشد، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ادنا درجے کا مسلمان بھی نبی کے ساتھ محبت نہ رکھتا ہو، ادنا درجے کا۔ تو نبی کے ساتھ محبت رکھنا یہ خدا پر ایمان لانے اور اللہ کے ساتھ محبت رکھنے کے مترادف ہے۔ اور جو نبی کے ساتھ محبت رکھتا ہے پھر
ایسی محبت اللہ کے نبی کو پسند آئے گی جو نبی کے ساتھیوں اور نبی کے محبوبوں کے ساتھ محبت رکھے۔ ابھی آپ نے آخری حدیث سنی، اس حد تک اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا آدھ سیر جو خرچ کرنا، صحابہ کا آدھ سیر جو خرچ کرنا اور تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی صحابہ کا عمل اتنا بڑا ہے، اتنا اونچا ہے کہ عام امتی کے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے سے بھی افضل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کا مقام خدا کے نزدیک بہت اونچا ہے۔ اس کا تعین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ خدا کے نبی نے کیا ہے۔ اور اگر ہمارا ایمان ہے اور خدا ہمارے ایمان کو مستحکم فرمائے تو پھر جو کچھ حضور نے فرمایا حق ہے اور سچ ہے۔ کسی صورت کے اندر کوئی مسلمان، ہر آدمی اپنے آپ کو ٹٹولے، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آپ حضرات جو میری مسجد کے نمازی ہیں، آپ کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی، ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ خدا اس پر قائم رکھے، اللہ اس پر قائم رکھے، اللہ آپ کی نسلوں کے اندر بھی اس کو جاری و ساری رکھے۔ آپ گواہ ہیں، اس مسجد کا در و دیوار، مال روڈ کی در و دیوار، درخت بھی گواہ ہیں، یہ زمین کا ٹکڑا بھی گواہ ہے کہ میں نے اپنی بساط کے مطابق اللہ کی قرآن کی روشنی میں، نبی کے فرمان کی روشنی میں اللہ کی محبت اور عظمت کا سبق پڑھایا ہے۔ پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سبق پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ اور صحابہ اکرام، میں کہہ بھی چکا ہوں، میں حساس ہوں ان تین چیزوں کے بارے میں، خدا کی ذات کے بارے میں کسی قسم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ سبق پڑھا چکا ہوں، آپ حضرات گواہ ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، انسان بے شمار چیزوں سے محبت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اپنی اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، ماں باپ سے محبت، خاندان سے محبت، دوستوں سے محبت، پھر بزرگوں کے ساتھ محبت، صحابہ سے محبت، نبی سے محبت، سارے نبیوں سے محبت۔ لیکن قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حب للہ، ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ خدا اس پر مجھے بھی اور آپ کو قائم رکھے۔ آپ کا قرآن کی عیسائیت پر ایمان ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ مسلمان کی محبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ پھر جب اللہ کی ذات کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف آئیں گے، وہ تو خالق ہیں، مخلوق کی طرف آئیں گے تو سب سے زیادہ پھر محبت کس سے ہوگی؟ نبی سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ محبت نہ ماں سے ہوگی، نہ باپ سے ہوگی، نہ اولاد سے ہوگی، نہ خاندان سے ہوگی، نبی کی محبت سب سے اوپر۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، میرے نبی ان سے پوچھئے اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور تمہارا کاروبار، تمہاری بلڈنگیں اور عمارتیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ سب چیزیں تمہیں زیادہ پیاری لگتی ہیں اللہ اس کے رسول سے، تو پھر انتظار کرو خدا کے قہر و غضب کا۔ دیکھیے کھلی بات کر رہا ہوں، انسان کو اپنا مال بھی اچھا لگتا ہے، بلڈنگ بھی اچھی لگتی ہے، کاروبار اچھا لگتا ہے، اولاد اچھی لگتی ہے، ماں باپ اچھے لگتے ہیں، ہونے چاہیے۔ ایک مخلص انسان کی یہ علامت ہے، وہ اپنے خاندان کے سب لوگوں سے محبت رکھتا ہے، اس میں ماں باپ سر فہرست ہیں، پھر بیوی بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، دوست یار ہیں، اپنا کاروبار ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت، اور پھر اللہ کی ذات سے محبت۔
اب یہ آیت جو میں نے اس وقت پڑھی ہے سورہ مجادلہ کی، یہ صحابہ اکرام کے بارے میں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ کس کی گواہی دے رہا ہے؟ صحابہ کی۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے، آسمانوں سے ان کی ایمان کی، ان کے اخلاص کی شہادتیں آ رہی ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اگرچہ ان کے باپ دادا ہوں، او ابناءہم، ان کے بیٹے اور اولادیں ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے خاندان کے لوگ ہوں، ان کو آپ ان سب کے ساتھ محبت کرتا نہیں دیکھو گے خدا کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے اپنے تقدیر کے قلم سے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں یعنی صحابہ، کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ اللہ کے لکھے ہوئے کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، یہ وہ خوش نصیب ہیں اللہ ان کو اپنی مہربانیوں سے ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، یہ نہیں ہوگا کہ شام کے وقت دروازہ بند کر کے نکال دیا جائے دنیا کے باغوں کی طرف، فرمائے گا ان باغوں میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے، ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، سن لو یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کا، ہمارے استاد حضرت شیخ یہ اللہ کی فوج ہے، یہ اللہ کی فوج ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا کے دین کی سربلندی کے لیے جانوں کے نذرانے کس نے پیش کیے؟ صحابہ نے۔ تو اللہ کی فوج ہے کہ نہیں؟ اللہ سن لو ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی فوج ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ قرآن حکیم کے اندر جا بجا صحابہ اکرام کی عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اسلوب بدل بدل کر بیان فرمایا۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب پھر کہتا ہوں، آپ کو بے شمار کتابیں ملیں گی، مختلف زبانوں میں آپ پڑھیں گے، اور ان میں صحابہ اکرام کی ذات کو مجروح اور متون کیا ہوگا، کیڑے نکالے گئے ہوں گے، حوالے دیے جائیں گے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے۔ آپ ان سب کتابوں کو پاؤں کے نیچے روند کر اس پر تیل چھڑک کر آگ لگا دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے دین و ایمان میں۔ آپ کے لیے حجت خدا کا قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، اور کوئی بات حجت نہیں۔ آپ کو اگر کسی کتاب میں لکھا ہوا ملے کہ ابو حنیفہ نے یہ فرمایا ہے، امام مالک نے یہ فرمایا ہے، امام شافعی نے، احمد بن حنبل نے، فلاں نے، فلاں نے، ان سب کو رون دیا جائے، اس لیے کہ ابو حنیفہ ایسے نہیں تھے، ابو حنیفہ پر وہ تہمت لگائی گئی ہے۔ ابو حنیفہ صحابہ کی عظمت کے قائل تھے، امام مالک صحابہ کی عظمت کے قائل تھے۔ امام مالک کا تو ایک قول قرآن کی ایک آیت کے حوالے سے ہے کہ ذرا بھی صحابہ کے بارے میں کوئی اونچ نیچ کرنے والا ہو، اللہ نے اس کے لیے جہنم میں ڈالنے کے فیصلے کر دیے۔ امام مالک کے بارے میں یہ سنا ہے کہ اتنے ادب والے تھے،
مدینہ طیبہ میں امام دار الہجرت تھے، مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر مسجد نبی میں حدیث پڑھائی انہوں نے. بڑے بڑے ائمہ دین ان کے شاگرد ہیں. قاضی ابو یوسف ان کے شاگرد ہیں، امام محمد بن حسن شیبانی ان کے شاگرد ہیں، امام شافعی ان کے شاگرد ہیں، اور بڑے بڑے لوگ شاگرد ہیں. امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر جوتے پہن کر نہیں چلتے تھے. اتنا ادب تھا ان کے دل میں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس شخص کے دل میں خدا کے رسول کا کتنا ادب ہوگا کہ ان جگہوں کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں، یہاں جوتے پہن کر چلنا سوء ادبی ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی کتنی محبت تھی. آج کتنا عرصہ گزر چکا ہے امام مالک کو. پہلی صدی 95 ہجری میں پیدا ہوئے. ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اسی صدی میں جس میں محمد رسول اللہ گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو حنیفہ نے صحابہ اکرام کی زیارت کی، صحابہ اکرام سے سبق حاصل کیے. امام مالک نے صحابہ کو نہیں دیکھا، تابعین کو دیکھا ہے. بعد میں آنے والوں نے تبع تابعین کو دیکھا ہے. ابو حنیفہ اس لحاظ سے سرے فہرست ہیں کہ انہوں نے صحابہ اکرام کی شاگردی کی ہے اور ان کی زیارت کی ہے. ان سے توقع رکھی جا سکتی، ساری دنیا کی کتابوں میں لکھا جائے کہ ابو حنیفہ نے یہ کہا یا خدا کی قسم میں نہیں مانوں گا. ابو حنیفہ کا خدا اور خدا کے رسول پر ایمان تھا، اور وہ کبھی رسول اللہ کے فرمان کے خلاف نہیں سوچ سکتے، نہ بول سکتے ہیں، نہ خدا کے قرآن کے خلاف. جس کسی نے بھی ابو حنیفہ کا نام لے کر کچھ لکھا ہے وہ بکواس کی اس نے. ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں، ایسی کتابوں پر لعنت بھیجتے ہیں، ایسی کتابوں کو ہم آگ میں ڈالتے ہیں. یہ بات گواہ رہنی چاہیے، آپ حضرات گواہ ہیں. قرآن کو مت چھوڑیے، نبی کے فرمان کو مت چھوڑیے. ان کے ساتھ ٹکرانے والی ہر کتاب کو دیوار کے ساتھ مار دیں. کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے دین ایمان میں. قرآن کو چھوڑیں گے، نبی کے فرمان کو چھوڑیں گے تو پھر دین اسلام سے رشتہ ختم ہو جائے گا. پورے پختہ یقین کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ نبی کے فرمان سے وابستہ رکھیں. قرآن جن کی تعریفیں کرتا ہے وہ صحابہ اکرام ہیں، وہ نبی کے ساتھی ہیں. ان میں کیڑے نکالنے والے خود بدبخت ہیں. قرآن کی آیت سورہ فتح کی وہ آیت، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ سوچ کے جواب دیں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار. نبی کے ساتھی کفار کے مقابلے میں پہاڑ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. رحماء بینہم، آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو بہت پیار کرنے والے ہوتے ہیں. آپ کو آج کے زمانے میں لکھی ہوئی کتابیں بڑے بڑے ناموں والے، میں نام نہیں لیتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ عقیدت ہو تو اس کی طبیعت اداس ہو جائے. میں کسی کو اداس نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنی بات کہتا ہوں، کوئی کتاب بھی دنیا کی ہو قرآن کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. سارا تاریخ کا ذخیرہ ابن جریر طبری سے لے کر اس دور کے تک سب کے سب آگ میں ڈالا جا سکتا ہے، کچھ فرق بھی نہیں پڑے گا. ابن جریر طبری کی 3 نسخے میرے پاس ہیں، جدید اور قدیم. طالب علم آدمی ہوں، سوچتا ہوں شاید کسی نے کوئی بہتر بات لکھی ہو. خدا کی قسم اس قدر طبیعت میں تکلیف ہوتی ہے. کتنا بڑا نام ہے ابن جریر طبری کا. 310 ہجری میں فوت ہوا ہے، 3ری صدی ہجری کا آدمی ہے. بہت بڑا عالم تھا اپنے زمانے کا. افسوس کہ اس کتاب کے اندر وہ مغلظات بھرے ہوئے ہیں کہ کوئی صاحب ایمان غیرت مند مسلمان جو ہے ان کو پسند نہیں کر سکتا. طبری کا نام بلا شبہ بڑا ہو، جس نے اس کی کتاب کو دیکھا ہے وہ کبھی بھی اس کے ساتھ
اتفاق نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو یہ بتا دوں، آپ چونکہ اس مجلس کے لوگ ہیں اور یقیناً صاحب مطالعہ بھی ہوں گے، کتاب سے رغبت ہوگی، تبری کا جب انتقال ہوا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا گیا، بالآخر مجبوراً ان کو گھر میں دفن کیا گیا۔ اپنے زمانے کا بڑا عالم تھا، لیکن اس کی کتاب کے اندر صحابہ اکرام کی توہین موجود ہے۔ بعد میں آنے والے بڑے بڑے لوگوں نے طبری سے نقل کیا ہے۔ علامہ ابن کثیر بہت بڑا محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، مورخ بھی ہے، البدایہ والنہایہ 14 جلدوں میں ان کی کتاب ہے۔ ہمیں ان سے محبت ہے، عقیدت ہے، لیکن وہ اپنی کتاب میں جا بجا لکھتے ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں اس معاملے میں، یہ ابن جریر طبری نے لکھا، اس سے مجبوراً ہو کر میں نے لیا، لیکن وہ بات غلط ہوتی ہے۔ ابن کثیر کے ساتھ محبت رکھنے کے باوجود بھی اس کتاب کے ساتھ اتفاق نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جس کتاب سے اس نے لیا وہ کتاب مغلظات سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے نمونے کے طور پر، میرے پاس کافی کچھ ذخیرہ ہے، طالب علم ہوں، طالب علم اپنی جہالت کو ختم کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوشش کرتا ہے۔ میں نے ہر طرح کی کتابیں حاصل کرنے کی کوشش کی، دیکھتا بھی ہوں، پوری شرح صدر کے ساتھ، ایمان کی قوت کے ساتھ آپ تک یہ بات منتقل کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کا عقیدہ خراب ہوا تو میں خدا قسم مجرم ہوں گا، پھر سزا مجھے بھگتنی پڑے گی۔ میں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آپ حضرات کے عقیدے کو صاف کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ قرآن کو مت چھوڑیے، نبی کے فرمان کو مت چھوڑیے، دوسری کوئی کتاب قرآن و حدیث کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے سر آنکھوں پر، نہیں تو دیوار پر مار دیجئے، آگ میں ڈال دیجئے، کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ صحابہ اکرام کے بارے میں ادنا قسم کی سوء ظنی بدگوئی دل میں مت لائیے، کیونکہ آپ نے صحابہ کو تو نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی سوء ظنی بدگمانی آئے گی تو کسی کتاب سے آئے گی، اس کتاب کو آگ میں ڈال دو۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں قرآن کریم سے۔ کیا ہوا؟ تو بارش لگی؟ چلو تھوڑا جگہ دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، ان ساتھیوں کو جگہ دیں، سمٹ کر بیٹھیں۔ یہ حضرات بھی تو نماز کے لیے آئے ہیں، کچھ بات سننے کے لیے آئے ہیں، خدا کرے کہ ان تک کی بات پہنچ جائے۔ قرآن کی ایک آیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ غزوہ احد میں درے پر مقرر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تھے، انہوں نے جب فتح ہو گئی مسلمانوں کو تو انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت کے حصول میں لگ گئے۔ اس درے کو چھوڑنے کے سبب سے کفار کا جو سرغنہ تھا، لیڈر تھا، بعد میں بتاؤں گا، اس نے حملہ کیا اور مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، قدم نہ جما سکے، بہت سے بزرگوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم اٹھانا پڑا، حضور ایک گڑھے میں گر گئے، آپ کا چہرہ انور پر، آپ کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، چہرہ انور زخمی ہو گیا۔ وہ صحابہ اکرام جو اس وقت بھاگ کھڑے ہوئے تھے، استقامت اختیار نہیں کی، میرے نزدیک بھی آپ کے نزدیک بھی یہ اچھا کام نہیں، لیکن اچھا تو وہ ہے نا جو جس کو اللہ اچھا فرمائے، اور برا وہ ہے جس کو اللہ برا فرمائے۔ میرے اور آپ کے برا کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو پتہ تھا کہ آخر زمانے میں لوگ اس طرح کے زٹلیات کی کتابیں دیکھ کر میرے نبی کے ساتھیوں پر زبانیں کھولیں گے، زبانیں تشنیع دراز کریں گے۔ اللہ نے پہلے صفائی کر دی، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان، جن لوگوں کے قدم اکھڑ گئے تھے اس دن جب دو جماعتیں آپس میں مقابلے میں آ گئی تھیں، ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف مشرکین کفار تھے۔ مسلمانوں کی ذرا سی لغزش کی بنا پر استقامت
اختیار نہ کر سکے، قدم اکھڑ گئے، بھاگ کھڑے ہوئے۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، کچھ غلطیوں کے سبب سے شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور قدم اکھڑ گئے۔ آخر میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یہ بھول نہ جانا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں اپنی عظمت اور کبریائی کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ آپ کو گنجائش رہ جاتی ہے کہ اللہ جن کو معاف کر دیں، میں اور آپ معاف نہ کریں، ہمارے معاف نہ کرنے سے کوئی فرق پڑ جاتا ہے؟ ان کی غلطیوں کا ذکر کر کے بھی اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ اس لیے میں نے بطور سمپل یہ بات کہی ہے کہ صحابہ اکرام کو دیکھنا ہو، یہ آخری بات کہہ رہا ہوں میں، صحابہ کو دیکھنا ہو تو قرآن کی نظر سے دیکھیں۔ میری بات کو پھر، صحابہ کو دیکھنا ہو قرآن کے آئینے میں دیکھیں، قرآن کی نظر سے دیکھیں۔ صحابہ اکرام تاریخی لوگ نہیں تھے، یہ قرآنی لوگ ہیں۔ تاریخ کی نظر میں دیکھنا ہے تو صحابہ کے بعد میں آنے والے، چاہے وہ محدثین ہیں، مورخین ہیں، مفسرین ہیں، فلاں ہیں، ان کو ان کتابوں کی نظر سے دیکھو، لیکن نبی کے ساتھیوں کو دیکھنا ہے تو قرآن کی نظر سے دیکھو۔ نبی کے ساتھی یہ قرآنی لوگ ہیں، تاریخی لوگ نہیں۔ تاریخ لکھنے والے بعد میں پیدا ہوئے، صحابہ پہلے گزر گئے تھے۔ ان بدبختوں نے دیکھا بھی نہیں تھا صحابہ اکرام کو، انہوں نے جو کچھ بکواسات کسی نے کہے انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کر دیے۔ صحابہ یاد رکھیں، صحابہ قرآنی لوگ ہیں، تاریخی لوگ نہیں ہیں۔ صحابہ کو دیکھنا قرآن کی روشنی میں دیکھیں، تاریخ کی روشنی میں نہیں۔ جو قرآن کہتا ہے وہ سچ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سند سے فرمان ہے وہ سچ ہے، باقی سب غلط ہے۔ یہ باتیں میں نے کیوں کی ہیں؟ میں اور آپ جس دور میں گزر رہے ہیں، جن حالات میں جی رہے ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس کے اندر ایسے بدبخت موجود ہیں، ایسے بدبخت موجود ہیں جو صحابہ اکرام کو بھونکتے ہیں۔ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو میں کیا کہوں گا؟ کیا کہوں گا کہ وہ بولتا ہے، وہ بھونکتا ہے۔ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے وہ بھونکتا ہے، وہ اللہ کی توہین کرتا ہے وہ بھونکتا ہے، اس سے وہ کتا بہتر ہے۔ گلیوں میں پھرنے والا وہ کتا بہتر ہے۔ یاد رکھے میرے دوستو، اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیجئے، ان کتوں کو اگر خدا زبان دے تو یہ خدا کی توحید کا اقرار کریں گے، محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کریں گے، صحابہ کرام کی عظمت کا اقرار کریں گے۔ میں اور آپ کتوں کی بولی سمجھتے نہیں، اس لیے ان کے بھونکنے کو ہم بھونکنا کہتے ہیں، لیکن وہ خدا کے گستاخ نہیں، نبی کے گستاخ نہیں، صحابہ کے گستاخ نہیں۔ آپ بولیں گے کہ یہ کہاں سے مولوی بات کر رہا ہے؟ آئیں قرآن سے بتاتا ہوں۔ تسبح لہ السماوات السبع، قرآن پڑھ رہا ہوں نا، تسبح لہ السماوات السبع، ساتوں آسمانے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، والارض، اور زمینیں بھی، ساتوں زمینیں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ومن فیہن، اور جو چیزیں آسمان و زمین کے اندر ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، لوگوں کان کھول کر سن لو، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح و تحمید بیان نہ کرتی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، ان کی تسبیحوں کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے تم اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں، اللہ کے اعلان کو مان لو کہ ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔
ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے. جنگل کے درندے بھی خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں, گلیوں کے کتے بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. یہ انسان کہلانے والا بھونکتا ہے, اس پر وہ کتا بھی لعنت بھیجتا ہے کہ یہ تو نبی کے پیارے تھے, خدا کے پیارے تھے, ان کی خوبیاں تعریفیں تو میں بیان کرتا ہوں, تو انسان ہو کر بھی ان کو بھونکتا ہے. اللہ اکبر. مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ملنے کے لیے ایک باغ میں گئے. دروازہ کھلوایا تو وہ اور ان کے ساتھی ایک طرف سمٹے ہوئے تھے, جس طرح ڈر کے ساتھ ایک آدمی چپکا ہوتا ہے دیوار کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ کیا بات ہے. فرمایا کہ وہ اونٹ بپھر گیا ہے, اور اتنا بپھر گیا کہ خطرہ ہے کہ وہ چیر پھاڑ نہ لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کہاں ہے؟ فرمایا وہ فلاں جگہ کھڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی طرف چل پڑے. عرض کیا یا رسول اللہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. آپ نے فرمایا میری فکر نہ کرو. وہ بپھرا ہوا اونٹ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گردن جھکا لی اس نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منہ پکڑ کر اپنے کان کے قریب کیا, پھر اس نے گردن جھکا لی. حضور نے فرمایا اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے, مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں اور مجھے انعام کم دیتے ہیں, چارہ کم ڈالتے ہیں اور کام زیادہ لیتے ہیں, اس لیے بگڑ گیا تھا. اور حضور نے فرمایا خدا کی ہر چیز, کائنات کی ہر چیز میں جو خدا کا نبی مانتی ہے, نہیں مانتا تو یہ انسان نہیں مانتا, چاہے وہ ابو جہل کی نسل کا ہو یا عبداللہ بن ابی کا نسل کا ہو, یا مشرکین میں سے ہو یا منافقین میں سے, یہ انسان نہیں مانتا. ایسے ہی صحابہ اکرام کی عظمت کی کائنات کی ہر شے قائل ہے. یہ انسان کہلانے والا صحابہ کو بھونکتا ہے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ مسلمانوں کے دل کے اندر یہ صحابہ کی عظمت ڈالیں. آپ میرے ساتھ اقرار کریں کہ زندگی کسی موڑ پر بھی, کسی سانس میں بھی صحابہ اکرام کی محبت سے, ان کی عظمت سے اپنے دل کو خالی نہیں کریں گے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ استقامت بخشے, اللہ اس جذبے کو آپ کی نسلوں میں قائم دائم رکھے, جاری ساری رکھے. یہ دعا کریں خدا میری اس محنت کو قبول فرما لے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میری نیت میں کوئی فطور نہیں, میرے اللہ نے مجھے جو جذبہ عطا فرمایا ہے بس 3 چیزیں ہیں. اللہ کی عظمت, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رسالت, اور آپ کی محبت, اور صحابہ اکرام کی عظمت کا دفاع کرنا. یہ 3 چیزیں جو ہے میری زندگی کا مقصد ہے. باقی تمام بزرگان دین, ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں, ان کی عظمت بیان کریں گے, لیکن وہ ہمارا مشن نہیں. مشن سارے بزرگوں کے بزرگ صحابہ ہیں, اور پھر محمد رسول اللہ ہیں, اور پھر پروردگار عالم کی ذات ہے. اور یہی بات آپ حضرات سے میں کی ہے. آپ سوچتے ضرور ہوں گے کہ یہ ان بات کو چھوڑتا کیوں نہیں, چھوڑوں کس طرح چھوڑوں. میں دیکھتا ہوں گرد و پیش میں برائیاں موجود ہیں, میں اپنے مسلمان بھائیوں کے دل کے اندر یہ جذبہ بیدار نہ کروں. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. میاں والی میں تھے. آپ پنجابیوں بڑے خوش نصیب انسان ہو, آپ پنجابیوں میں کوئی اور باکمال انسان نہ بھی پیدا ہوتا. مولانا حسین علی صاحب اتنا بڑا انسان تھا کہ وہ سب پر بھاری تھا. میں یہاں درس دیتا, کئی سال پرانی بات ہے, عشاء کی نماز کے بعد درس ہوتا تھا. دعا کریں گے اللہ پھر درس کی محفل قائم کرنے کی توفیق دے دے. میرے کسی گناہ کے سبب سے محرومی ہو گئی ہے, آپ سب لوگ دعا کریں, اور اس کے لیے ذہن تیار بھی رہیں قرآن حکیم کے درس کے لیے. زندگی کا کوئی پتہ بھی نہیں, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. مولانا حسین صاحب رحمہ اللہ کے وہ درس میں بیٹھنے والا ایک زمیندار یہاں سامنے وکیل صاحب کے پاس آئے تھے, عشاء کی نماز کے لیے یہاں آئے. درس انہوں نے سنا تو میرے پاس آ کر بڑی سی پگڑی باندھی میاں والی کے زمینداروں کی طرح کہنے لگے آپ کا جو انداز ہے, مجھے کہنے لگے ہمارے حضرت صاحب سے ملتا ہے.
میں نے سمجھ تو گیا میں، لیکن انجان ہو کر میں نے کہا کون حضرت صاحب؟ کہ میاں والی میں تھے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ میں نے کہا مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں کی قدموں میں میں بیٹھا ہوں، بس اس کی برکات ہیں جو اللہ کے قرآن کے ساتھ وابستہ ہوں۔ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ان کے کسی عقیدت مند نے پوچھا، یہ بات غور سے سننا، کہ اہم اور غیر اہم کا کیا فرق ہوتا ہے؟ کہ حضرت آپ کو دین کے اور مسئلے نہیں آتے، جب کوئی ملتا ہے تو اس کو اللہ کی توحید کا مسئلہ سناتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا مجھے سارے مسئلے آتے ہیں۔ تو کہنے لگے پھر یہی ایک مسئلہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ کہنے لگے اچھا میری بات کو سنو، اب دھیان سے سننا اس بات۔ تمہارا کوئی بھائی یا دوست، بہت پیارا دوست، دور دراز سے گرمی کے موسم میں سفر کر کے آئے، پسینے سے شرابور ہو، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہو، بھوکا اور پیاسا بھی ہو، تمہارے پاس پہنچے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر تمہارا دل کرے گا کہ ان کو میں ٹھنڈا پانی پلاؤں، شربت پلاؤں، کھانا کھلاؤں، ان کے کپڑے تبدیل کراؤں، گرد و غبار صاف کرنے کے لیے ان کو نہلاؤں، یہ سارا کچھ تمہارے دل میں تقاضے پیدا ہوں گے، کون سا کام پہلے کروں؟ اسی اسنا میں اچانک ایک خوفناک زہریلا سانپ نکل کر آپ کے اس بھائی یا دوست کو ڈس لے اور وہ تڑپنے لگے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو شربت پلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، کپڑے تبدیل کرائیں گے، غسل کرائیں گے؟ تو کہنے لگے حضرت بات صاف ہے، سب سے پہلے تو اس کی زندگی بچانے کی فکر کروں گا، جان بچ گئی تو یہ ساری چیزیں پھر مفید ہیں۔ تو حضرت نے یہ سن کر فرمایا تو پھر کیا تم نے مجھے اس قوم کا دشمن سمجھ رکھا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس امت کو شرک کے ناگ نے ڈس لیا ہے، تو میں توحید کا مسئلہ سمجھانے کے بجائے اس سے نیچے نیچے درجے کے مسئلے سمجھانا شروع کر دوں؟ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی ایک زندہ نشان تھے پاکستان کے اندر، ان کے فیض یافتہ یا ان سے فیض یافتہ لوگ جہاں بھی ہیں خدا کے توحید کے علمبردار ہیں۔ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا مشن ہے، یہ خدا کے قرآن کا بیان ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، انہی مجالس میں الحمدللہ آپ گواہ ہیں، مسجد در و دیوار گواہ ہیں، میں نے مسئلہ توحید بیان کرنے کے اندر کسی قسم کی ڈنڈی نہیں ماری، کوئی خیانت کا میرے علم میں کمی ہو سکتی ہے، میرے سمجھانے میں کمی ہو سکتی ہے، میری نیت میں کوئی فتور نہیں۔ اللہ کی توحید سر فہرست ہے میرے عقائد کے اندر، میرے پروگرام کے اندر، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی عظمت ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا بیان۔ یہ تین چیزیں میری مقاصد کے اندر موجود ہیں۔ میرے دوستو، میں یہ بار بار یہ چیزیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں تازہ رہے یہ بات صحابہ اکرام کی عظمت کی، کہ آپ کا اڑوس پڑوس میں یا آپ کے علم میں جہاں کہیں آج کسی کتے نے صحابہ اکرام کو بھونکا ہے تو کم از کم آپ اس کا دفاع کر سکیں، نہیں کر سکتے تو اپنے ایمان کو تو بچا سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ انہی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ خدا کرے کہ ہمارے ائمہ دین، یہ علماء اکرام جو مساجد کے خطبہ ہیں، اللہ ان کے دل کے اندر بھی عظمت ڈال دے صحابہ اکرام کی۔ یہ کمزور مسئلے وہ تو ہر ایک مسلمان بیان کر سکتا ہے، ہر ایک بیان کر، جس کو کچھ بیان کرنے کی اللہ نے صلاحیت بخشی بیان کر سکتا ہے، لیکن علماء امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہم مسئلے جو مشن ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کا، جو مشن ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو خدا کے قرآن کا مضمون ہے اس کو بیان کریں۔ یہ ہے وہ مجبوری میری کہ جس کی بنا پر میں بار بار اس بات کو ذکر کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ خدا اسے قبول فرما لے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کے دل میں اپنے نبی کی محبت ڈال دے، نبی کے محبوبوں کی، صحابہ اکرام کی، آپ کے ازواج مطہرات کی محبت ڈال دے، اور ان کے نقش قدم پر چل اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔